اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ میرے تمام اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کیا تھے۔ رمضان المبارک کے ماہ سعید میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معمولات، عبادات عام دنوں کی نسبت بہت اضافہ ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت میں بنسبت عام دنوں کے ماہ رمضان کے اندر بہت زیادہ کثرت ہو جاتی، اضافہ ہو جاتا۔ اس مہینے اللہ تعالیٰ کی خشیت اور محبت اپنے عروج پر ہوتی، اور اسی شوق اور محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا قیام بھی بڑھا دیتے۔ رمضان المبارک میں درجہ ذیل معمولات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا حصہ ہوتے۔ نمبر 1، کثرت عبادت و ریاضت۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، روایت کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل رمضان لغیر لونه وکثرت صلاته وابتهل في الدعاء واشفق منه۔ جب ماہ رمضان شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازوں میں اضافہ ہو جاتا، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے اور اس کا خوف طاری رکھتے۔ نمبر 2، سحری و افطاری۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمولات تھا، ماہ رمضان کے اندر معمول تھا۔ رمضان المبارک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے کا آغاز سحری کھانے اور اختتام جلدی افطاری سے کیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سحری کھانے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ماہ رمضان کے اندر وہ قیام اللیل تھا۔ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راتیں تواتر کثرت کے ساتھ نماز میں کھڑے رہنے، تسبیح و تحلیل اور ذکر الہی میں گزرتی۔ نماز کی اجتماعی صورت جو ہمیں تراویح میں دکھائی دیتی ہیں، اسی معمول کا حصہ ہے۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں قیام کرنے کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے جس دن وہ بطن مادر سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک تھا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ، احتساب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کرے، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہو، گناہ سے پاک ہے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ماہ رمضان کے اندر معمول تھا کثرت صدقات و خیرات۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صدقات و خیرات کثرت کے ساتھ کیا کرتے، اور سخاوت کا یہ عالم تھا کہ کبھی کوئی سوالی آپ کے در سے خالی واپس نہ جاتا۔ رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت اور صدقات و خیرات میں کثرت سال کے باقی 11 مہینوں کی نسبت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ اس ماہ صدقات و خیرات میں اتنی کثرت ہو جاتی کہ ہوا کے تیز جھونکے بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلۃ۔ جب حضرت جبریل امین آ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلائی کرنے میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام محبت لے کر آتے تھے۔ رمضان المبارک میں چونکہ وہ عام دنوں کی نسبت کثرت سے آتے تھے، اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے کی خوشی میں صدقہ خیرات بھی کثرت سے کرتے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے کئی فوائد اخذ ہوتے ہیں، حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کا بیان۔ نمبر 2، رمضان المبارک میں کثرت سے صدقہ خیرات کے پسندیدہ عمل ہونے کا بیان۔ نیک بندوں کی ملاقات پر جود و سخا اور خیرات کی زیادتی کا بیان۔ نمبر 4، قرآن مجید کی تدریس کے لیے مدارس کے قیام کا جواز۔ یہ ساری چیزیں اس سے اخذ ہوتی ہیں۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ ماہ رمضان کے اندر وہ اعتکاف تھا۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف کرنے کا معمول تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا وصال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف فرماتے تھے، اور جس سال آپ کا
وصال مبارک ہوا، اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو حضرات محترم میرے اسلامی بھائیوں، آپ کے سامنے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس ماہ مبارک کے اندر چند معمولات میں نے ذکر فرمائے۔ اللہ وہ خالق کائنات ہمیں بھی ان معمولات کو اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کیا معمولات ہیں، میں پھر ایک دفعہ آپ کے سامنے مختصر کہ پہلا معمول تو یہ تھا کہ کثرتی عبادت، نمبر 2 سحری افطاری میں جلدی، سحری بھی فرماتے ہیں افطاری بھی جلدی کرتے ہیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ نمبر 3 قیام اللیل، وہ بہت زیادہ کرتے تھے۔ نمبر 4 کثرت صدقات و خیرات، ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، بہت زیادہ کرتے۔ اور 5واں معمول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتکاف تھا۔ تو اللہ پاک یہی معمولات ہمیں اپنانے کے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اس ماہ رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ قیام اللیل اور اللہ اپنی عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔